بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میری ڈائریوں میں چند ایک تفتیشیں ایسی ہیں جو میں مختصر سی کہانیوں کی صورت میں نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ ان کی تفصیلات ایسی ہیں جو کتابی صورت میں ہی پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ جو تفتیشی کہانی سنانے لگا ہوں، یہ اسی عرصہ کی واردات ہے جب میں CIA میں ہوا کرتا تھا۔ اس دور کی پہلے بھی کچھ تفتیشیں سنا چکا ہوں۔ ایک روز ہمارے انگریز SP نے مجھے اور ایک انگریز انسپیکٹر اینڈریو کو اپنے دفتر میں بلایا اور ایک قتل کی واردات کی تفتیش ہمیں دی۔ ایک مسلمان نوجوان جس کی عمر 20-21 سال تھی، 10-12 دن پہلے قتل ہو گیا تھا۔ متعلقہ تھانہ تفتیش کر رہا تھا لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ SP نے وجہ بتائی کہ یہ کیس CIA میں کیوں آیا ہے۔ وجہ یہ بتائی کہ مقتول کے باپ نے IG کو درخواست دی تھی اور خود بھی پیش ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ علاقے کا تھانے دار تفتیش میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا، اور جب مقتول کا باپ تھانے جاتا ہے تو تھانے دار اس کے ساتھ بے رخی کا رویہ اختیار کرتا اور کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہے۔ مقتول کے باپ نے یہ بھی کہا، تھانے دار کے اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ مقتول کی دوستی ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تھی اور یہ لڑکی مسلمان ہو کر مقتول کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ مقتول کے باپ کو یہ شک تھا ہندوؤں کو لڑکی کے ارادے کا پتہ چل گیا ہوگا اور انہوں نے اس مسلمان نوجوان کو قتل کر دیا ہے۔ تھانے دار بھی ہندو تھا اور وہ صاف طور پر تعصب کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ قاتل پکڑا جائے، کیونکہ قاتل ہندو ہی ہو سکتا تھا اور تھانے دار ہندوؤں کی وجہ سے قاتل پر پردہ ڈالے رکھنے کی کوشش میں تھا۔ IG انگریز تھا۔ انگریزوں کے وقتوں کے جو لوگ ابھی زندہ ہیں ان سے پوچھیں۔ عدل و انصاف کے معاملے میں انگریز بڑا ہی سخت رویہ رکھتا تھا۔ قانون کے آگے کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں تھا، نہ کوئی حاکم نہ کوئی محکوم۔ قانون سب کے لیے برابر تھا۔ ہمارے آج کے سیاسی حکمرانوں کی طرح نہیں جو تقریریں ہی کرتے رہتے ہیں کہ عام آدمی کو انصاف اس کے دروازے پر ملے گا، مگر قانون کا کوئی احترام نہیں، نہ انصاف کہیں نظر آتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہے قانون بھی اس کا اور انصاف بھی اسی کے لیے ہے۔ مقتول کے باپ کی درخواست پر IG نے فوری طور پر حکم جاری کر دیا۔ اس نے علاقہ تھانے دار کی کھچائی کرنے کی بجائے کیس کی تفتیش CIA کے حوالے کر دی۔ اس نے کہا کہ لڑکی ہندو ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتی تھی اور لڑکا مسلمان ہے، اس لیے یہ تفتیش دیانت داری سے اور احتیاط سے کی جائے اور یہ پیش نظر رکھا جائے کہ یہ واردات ہندو مسلم فساد کا باعث بن سکتی ہے۔ دیکھو ملک، SP نے مجھے کہا میں انسپیکٹر اینڈریو کے ساتھ تمہیں اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس تفتیش میں تم ہی کچھ کر سکو گے، لیکن یہ تفتیش اس طرح کرنا کہ یہ بھول جانا کہ تم مسلمان ہو۔ اس وقت قانون کو اپنا مذہب سمجھنا، میں اینڈریو کے ساتھ کسی ہندو انسپیکٹر کو یہ کیس دے سکتا تھا، لیکن ہندو مسلمانوں کے معاملے میں زیادہ متعصب ہیں۔ میں تمہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں، تم کشادہ ظرف مسلمان ہو۔ یہ انگریز SP مجھے پھونک نہیں دے رہا تھا۔ انگریز صاف گو ہوا کرتے تھے۔ مجھ میں اگر کوئی خامی یا کمزوری ہوتی تو وہ یوں کہتا کہ تم میں یہ خامی ہے اور اس کا دھیان رکھنا۔ میں آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انگریز افسروں نے کم از کم مجھے کبھی اپنا ماتحت یا غلام نہیں سمجھا تھا۔ میں نے کبھی خوشامد نہیں کی تھی۔ یہ میری دیانتداری اور فرض کی لگن کا صلہ تھا جو انگریز مجھے دیتے رہتے تھے۔ قتل کی تفتیش میں کچھ زیادہ ہی تجربہ حاصل ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ قتل کے زیادہ تر کیس مجھے دیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو واردات سناتا ہوں۔ میں اور انسپیکٹر اینڈریو متعلقہ تھانے میں چلے گئے، کیس کی فائل کھول کر سامنے رکھی اور SHO سب انسپیکٹر ہرچرن داس سے کہا کہ پہلے وہ سنائے کہ واردات کس طرح ہوئی اور گزرے ہوئے 10-12 دنوں میں اس نے کیا تفتیش کی اور کیا سراغ ملا۔ اس نے سنایا کہ 10-12 روز پہلے الگ صبح اسے اطلاع ملی کہ ایک نوجوان مسلمان کی لاش گراؤنڈ میں پڑی ہے۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ 3-4 آدمیوں نے اس نوجوان کو قتل ہوتے دیکھا تھا۔
مقتول کا نام تو کچھ اور تھا لیکن میں اسے لطیف لکھوں گا۔ مجھے معلوم نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ مقتول کا خاندان پاکستان میں آ کر آباد ہو گیا ہوگا اور میں اس خاندان کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتا۔ 3 آدمی تھانے میں اطلاع دینے آئے تھے۔ مقتول کچھ ہی دیر پہلے قتل ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول گراؤنڈ میں دوڑ لگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہاکی سٹک تھی۔ یہ ایک کھلا اور ہموار میدان تھا جس کے ارد گرد بڑے اچھے درخت تھے۔ اس میدان میں ہاکی گراؤنڈ بنی ہوئی تھی اور ایک فٹ بال گراؤنڈ بھی تھی اور اس سے الگ ہٹ کر ٹینس کورٹ بھی بنی ہوئی تھی۔ صبح منہ اندھیرے کئی لوگ، زیادہ تر ہندو، اس میدان میں سیر، دوڑ اور ورزش کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان گواہوں نے دیکھا کہ میدان کے ایک کونے میں 2 آدمیوں نے ایک نوجوان لڑکے پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور دوسرے نے مقتول سے اس کی ہاکی سٹک چھین لی اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے ادھر دیکھا لیکن کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ کوئی پہنچتا بھی تو حملہ آوروں کو پکڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ 1-2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مقتول گر پڑا اور دونوں حملہ آور بھاگ گئے۔ صبح ابھی ابھی طلوع ہو رہی تھی اور روشنی اتنی ہو گئی تھی کہ کچھ دور سے نظر آ جاتا تھا۔ میدان سے تھوڑی ہی دور سڑک گزرتی تھی۔ سڑک اور میدان کے درمیان ایک تانگا کھڑا تھا۔ تانگا اور گھوڑا تو ٹھیک طرح نظر آتے تھے اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ ایک آدمی تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہے، لیکن اس کا چہرہ ٹھیک طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ مقتول گرا تو حملہ آور تانگے کی طرف دوڑے اور پچھلی سیٹ پر جا بیٹھے۔ تانگا فوراً چل پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیز رفتاری سے غائب ہو گیا۔ تانگے کی نشانی یہ تھی کہ سیاہ رنگ کا تھا اور گھوڑے کا رنگ سفید تھا اور اس پر بڑے بڑے براؤن یا کچھ اسی رنگ کے دھبے تھے۔ تانگے کے سیاہ رنگ سے ہی ظاہر ہو گیا کہ یہ کسی کا پرائیویٹ تانگا تھا۔ کرائے والے تانگوں کا وہی رنگ ہوتا تھا جو آج کل شہروں کے تانگوں کا ہوتا ہے۔ ان موقع کے گواہوں نے یہ بھی بتایا کہ گھوڑا بڑا ہی تندرست اور موٹا تازہ تھا۔ لوگ مقتول کی طرف دوڑے اور جا کر دیکھا وہ مر چکا تھا۔ وہ کاروں اور موٹر سائیکلوں کا زمانہ نہیں تھا۔ کسی بڑے ہی امیر آدمی کے پاس کار ہوتی تھی۔ سکوٹر کا تو ابھی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ موٹر سائیکل بھی کم ہی کسی کے پاس ہوگا۔ اگر وہاں کسی کی کار ہوتی یا موٹر سائیکل ہوتا تو وہ تانگے کے تعاقب میں جاتا۔ اب یہ لوگ یہی کر سکتے تھے کہ تھانے اطلاع دے دیں۔ اس طرح یہ 3 آدمی تھانے جا پہنچے۔ وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو مقتول لطیف کو جانتے تھے۔ وہ ہاکی کا مشہور کھلاڑی تھا اور لڑکوں نے اپنی ٹیم بنا رکھی تھی۔ مقتول ہر صبح منہ اندھیرے اس میدان میں آتا، دوڑ لگاتا اور پھر اس کی ٹیم کے 3-4 کھلاڑی آ جاتے اور مل کر پریکٹس کیا کرتے تھے۔ مقتول BA پاس تھا۔ 1-2 آدمیوں کو اس کے گھر کا بھی علم تھا۔ انہوں نے اس کے گھر جا کر اطلاع دی اور اس طرح اس کا باپ موقع واردات پر پہنچ گیا۔ سب انسپکٹر ہرچرن داس نے وہی کارروائی کی جو میں آپ کو اپنی کہانیوں میں سنایا کرتا ہوں۔ موقع واردات پر جا کر لاش دیکھی اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ دیکھ کر لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ضربوں کی یہ تفصیل آئی تھی کہ مقتول کو ڈنڈوں سے مارا گیا اور ایک ڈنڈا یا ہاکی سٹک کی ضرب کن پٹی پر اتنی زور سے لگی کہ وہاں ابھار پیدا ہو گیا اور اسی ضرب سے دماغ کو ایسا نقصان پہنچا کہ اندر سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ اس ضرب سے موت واقع ہوئی تھی۔ یہ انتقامی قتل ہے، میں نے انسپکٹر اینڈریو سے کہا۔ بڑی شدید عداوت اس قتل کا باعث ہے۔ انسپکٹر اینڈریو بچہ یا اناڑی نہیں تھا، اس کی رائے بھی یہی تھی۔ لڑکا مسلمان، لڑکی ہندو، انجام موت۔ یہ ساری رویداد سن کر انسپکٹر اینڈریو نے ہرچرن داس سے پوچھا کہ اس نے اب تک کیا تفتیش کی ہے اور وہ کسی حتمی رائے تک پہنچا ہے یا نہیں۔ ہرچرن داس نے بتایا کہ مقتول لڑکا جھگڑالو طبیعت کا شخص تھا اور ذرا سی بات پر لڑائی مول لے لیتا تھا۔ ظاہری طور پر اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، لیکن ایسے اشارے ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مقتول راہ جاتی لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور بدتمیزی کیا کرتا تھا۔ کسی غیرت مند نے اسے اسی وجہ سے مار دیا یا مروا دیا ہوگا۔ میں نے سب انسپکٹر ہرچرن داس کی یہ باتیں تفصیل سے نہیں سنائی، صرف یہ مختصر سی بات بطور نمونہ سنائی ہے۔ وہ جوں بولتا جا رہا تھا، میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مقتول اپنی کسی غلطی یا زیادتی کی وجہ سے قتل ہوا ہے
اور وہ بد اخلاق آدمی تھا۔ ہرچرن کو معلوم نہیں تھا کہ ہمیں اپنا ہی ایس پی بتا چکا ہے کہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ مقتول کی دوستی تھی۔ ایک بات بتاؤ ہرچرن، میں نے کہا، سنا ہے اس واردات میں کسی لڑکی کا بھی ذکر آتا ہے، یہ کوئی ہندو لڑکی ہے، اس کا کیا چکر ہے؟ میں نے صاف طور پر دیکھا کہ ہرچرن ذرا چونکا اور کچھ گھبرایا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ہاں ملک صاحب، اس نے جواب دیا، میں نے بھی سنا تھا، لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ مقتول نے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن لڑکی اس کے ہاتھ نہ آئی اور یہ بات اسی پر ختم ہو گئی۔ میں نے اس سلسلے میں 2-3 اور سوال کیے اور انسپیکٹر اینڈریو نے بھی کچھ پوچھا۔ ہرچرن داس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، سیدھے طریقے سے جھوٹ بھی نہ بول سکا۔ میں نے اور اینڈریو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اینڈریو میرا یہ رد عمل سمجھ گیا تھا۔ میں نے فائل اٹھائی اور ہم دونوں تھانے سے نکل آئے۔ یہ شخص صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اس ہندو لڑکی کا تفتیش میں ذکر یا اشارہ نہ آئے۔ انسپیکٹر اینڈریو نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کیا نوٹ کیا ہے۔ میں نے اسے بتایا۔ یہ بات اینڈریو نے بھی نوٹ کی تھی۔ ہمیں ہرچرن داس کی رہنمائی اور اس کے تعاون کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہمیں اپنے کرائمز ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر اپنے طور پر تفتیش کرنی تھی۔ شاید بعض قارئین نہ سمجھ سکے ہوں کہ ہم نے سب انسپیکٹر ہرچرن داس پر کیا شک کیا تھا اور کیوں کیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ اگر جھوٹ ہی بول رہا تھا تو کیوں بول رہا تھا۔ میں اس کا پس منظر بیان کر لوں تو پھر کہانی آگے سناؤں گا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کا جانی دشمن ہے اور وہ اسلام کے وجود کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کی جو نفرت اور حقارت پائی جاتی ہے، اس کا صحیح اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ ایسا ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ کسی عورت کو کسی غیر مذہب کا کوئی آدمی اچھا لگتا ہے، یا کسی مرد کو غیر مذہب کی عورت سے محبت ہو جاتی ہے تو دونوں میں سے ایک اپنا مذہب تبدیل کر لیتا ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن ہندوؤں کے ہاں کوئی اور ہی رواج ہے۔ کوئی ہندو آدمی کسی مسلمان عورت کو اپنے مذہب میں لا کر شادی کرے تو ہندو اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن کوئی ہندو عورت اسلام قبول کر کے کسی مسلمان کے ساتھ شادی کرے تو ہندو اس مسلمان کے خلاف طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ انگریزوں کے وقتوں میں اسی بات پر ہندو مسلم فساد بھی ہوئے ہیں، جس میں کئی مسلمان مارے بھی گئے، زخمی بھی ہوئے۔ پھر جب 14 اگست 1947 کے روز ہندوستان تقسیم ہو کر آزاد ہو گیا تو ہندوؤں نے اس سلسلے میں اپنی پالیسی اور زیادہ سخت کر دی۔ اب تو ہندو کا اپنا راج تھا، ایسا کوئی قانون تو نہ تھا، لیکن ہندوؤں کے مذہبی اور سیاسی لیڈروں نے ایسی فضا پیدا کر دی کہ کوئی مسلمان کسی ہندو لڑکی کے ساتھ دوستی پیدا کر لیتا ہے تو یہ ایک جرم سمجھا جاتا ہے، جس کی سزا موت ہے۔ وہ مسلمان پر اصرار طریقے سے قتل ہو جاتا ہے، یا کسی نہ کسی بہانے ہندو اس کے محلے یا آبادی پر حلہ بول کر متعدد مسلمانوں کو مار ڈالتے ہیں۔ مہاتما گاندھی کو ہندو امن اور بنی نوع انسان کی محبت کا اوتار کہتے ہیں۔ مہاتما گاندھی اٹھتے بیٹھتے ہندو مسلم بھائی بھائی کی ریٹ لگائے رکھتا تھا، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ کوئی ہندو لڑکی کسی مسلمان کے ساتھ شادی کرے۔ آگے چل کر ہندوؤں نے بلکہ ہندوؤں کے برسر اقتدار لیڈروں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اچھے اچھے معزز اور خوشحال مسلمان گھرانوں کی لڑکیوں کو کالجوں میں وظیفے دینے شروع کر دیے، اور سرکاری دفتروں میں مسلمان لڑکیوں کو بڑی اچھی ملازمتیں دی جانے لگیں۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ہندو سرکاری طور پر ان مسلمان لڑکیوں کو بے دریغ مراعات دیتے ہیں اور ان کے والدین پر بھی نوازشات کرتے ہیں، اور پھر ان لڑکیوں کو ہندو لڑکوں کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں۔ ایسے مسلمان والدین ہندوؤں کے احسانات کے نیچے اس قدر دبے ہوتے ہیں کہ وہ اعتراض نہیں کرتے اور اپنی بیٹی ہندوؤں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ لڑکی ہندو ہو جاتی ہے۔ پہلے پہل تو یوں ہوتا رہا ہے کہ کسی علاقے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو کئی طریقوں سے اس قدر دہشت زدہ کیا کہ ان کی 1-2 بیٹیاں اڑا لیں،
یا باقاعدہ حملہ کر کے 2-3 لڑکیاں اغوا کر لیں اور جبراً انہیں ہندو بنا کر ہندوؤں کے ساتھ بیاہ دیا۔ لیکن بھارتی حکومت نے بہتر طریقہ یہ سوچا جو میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ یعنی مسلمانوں کو نوازشات اور مراعات کی زنجیروں میں جکڑ لیا جائے اور ان کی بیٹیاں ہتھیا لی جائیں۔ میں نے سنا ہے کہ ہندوؤں کا یہ طریقہ کار پوری طرح کامیاب ہو رہا ہے، لیکن کوئی ہندو لڑکی اپنا مذہب چھوڑ کر کسی مسلمان کے ساتھ شادی کرے تو میں بتا چکا ہوں کہ اس مسلمان کو کس انجام تک پہنچایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سیف الدین کچلو بھارت کے بڑے ہی مشہور قانون دان اور سیاستدان تھے۔ کئی سال گزرے، انہوں نے وہاں ایک کتاب انگریزی میں لکھی تھی جس کا موضوع یہی تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کے متعلق ہندوؤں کا کیا رویہ ہے۔ انہوں نے اعداد و شمار اور کچھ زندہ مثالیں پیش کر کے اپنا نقطہ نظر واضح کیا تھا۔ اس کتاب کا ایک باب مسلمان لڑکوں اور ہندو لڑکیوں کی آپس میں شادی کے متعلق تھا۔ میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ یہ پورا باب ترجمہ کر کے پیش کروں، لیکن میں اصل کہانی سے ہٹ جاؤں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی ہندو لڑکی نے کسی مسلمان شخص کے ساتھ شادی کر لی تو یہ معاملہ ہائی کورٹ بلکہ سپریم کورٹ تک پہنچایا گیا، اور یہ دیکھا گیا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ہندو جج بھی اس معاملے میں مسلمانوں کے خلاف ہندوانہ تعصب کا مظاہرہ کرتے اور مسلمانوں کے خلاف فیصلے دیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اب یعنی حال ہی میں بھارت کے 2 یا 3 صوبوں کی حکومتوں نے باقاعدہ قانون بنا دیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی ہندو عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اور یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی کہ ہندو عورت اپنی مرضی سے اس مسلمان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس جرم کی باقاعدہ سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں جو بات واضح کرنا چاہتا تھا وہ واضح ہو گئی ہے۔ میں اور انسپکٹر اینڈریو سب انسپکٹر ہرچرن داس پر جو دروغ گوئی کا شک کر رہے تھے وہ اسی پس منظر میں تھا۔ وہ اس قتل کی واردات میں ہندو لڑکی پر پردہ ڈال رہا تھا اور مقتول کو بہت برا اور بد اخلاق ثابت کر رہا تھا۔ اسے یقیناً یہ خیال آ گیا تھا کہ مقتول نے اس ہندو لڑکی کے ساتھ بڑی گہری دوستی چلا رکھی تھی، اس لیے اس کے قاتل ہندو ہی ہوں گے، لہٰذا یہ ثابت ہی نہ ہونے دیا جائے کہ واردات کا باعث کوئی ہندو لڑکی تھی، ورنہ قتل کا شک اس لڑکی کے لاحقین یا دیگر ہندوؤں پر ہوگا۔ ہرچرن داس دراصل قتل کی اس واردات کو عدم پتہ قرار دینے کی کوشش میں تھا۔ معلوم نہیں وہ اس خوش فہمی میں کس طرح مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ CIA کے 2 انسپکٹروں کو بے وقوف بنا لے گا، جن میں ایک انسپکٹر انگریز تھا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہمارا شک تھا کہ قاتل ہندو ہوں گے اور قتل کا باعث مقتول کی اس ہندو لڑکی کے ساتھ محبت ہوگی۔ قتل کا باعث کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ اگر ایک ہی شک کو سامنے رکھ کر تفتیش کی جائے تو اتفاق کی بات ہوتی ہے کہ یہی شک صحیح نکلے، لیکن عام طور پر تفتیش میں ناکامی بھی ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے اس ہندو تھانے دار کی ذہنیت اور اس کے رویے کی بات سنائی ہے۔ مقتول کے گھر کا ایڈریس فائل میں موجود تھا۔ ہم نے سب سے پہلے مقتول کے باپ کو بلانا بہتر سمجھا اور بلوا لیا۔ یہ شخص لباس، ڈیل ڈول اور انداز سے صحیح معنوں میں معزز لگتا تھا، اور پھر پتہ چلا کہ یہ معزز آدمی اپنا ایک وقار اور معاشرے میں مقام رکھتا ہے۔ اس نے جب بات شروع کی تو میں نے دیکھا کہ خود اعتمادی سے بولتا تھا۔ نوجوان بیٹے کا غم تو اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا، لیکن وہ کسی وقت بھی جذباتی نہ ہوا۔ پوچھ گچھ کی ابتدا انسپکٹر اینڈریو نے کی۔ یہ انگریز اردو روانی سے بولتا اور سمجھتا تھا اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ مجھ سے وہ پنجابی بول چال بھی سیکھ رہا تھا۔ اس نے مقتول کے باپ سے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کے بیٹے کا دشمن کون تھا۔ باپ نے جواب دیا کہ جہاں تک اسے معلوم ہے اس کا کوئی دشمن بھی نہیں تھا جو اسے دشمنی کی بنا پر قتل ہی کر دیتا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا زندہ دل لڑکا تھا، مقتول BA پاس تھا اور بڑے اچھے نمبروں پر پاس ہوا تھا۔ یہ تو پہلے بتا چکا ہوں کہ مقتول کالج میں ہاکی ٹیم کا بڑا اچھا کھلاڑی تھا اور تعلیم سے فارغ ہو کر بھی ہاکی کھیلتا تھا۔ وہ شاید لڑنے جھگڑنے والا لڑکا تھا۔ اینڈریو نے مقتول کے متعلق پوچھا، کبھی آپ کو ایسی شکایت یا اطلاع ملی ہے کہ آپ کا بیٹا کبھی کسی کے ساتھ لڑائی مار کٹائی کی حد تک لڑا ہو؟
میری ایک بات پر غور کریں صاحب، مقتول کے باپ نے کہا، یہ آپ میرے بیٹے کے دوستوں سے پوچھیں کہ وہ اخلاقی لحاظ سے کیسا تھا اور اس کا چال چلن کیا تھا۔ ایک تو ہاکی کی پوری ٹیم، بیٹے کے پرانے کلاس فیلو اور 2-3 لڑکے اس کے گہرے دوست بھی ہیں۔ بہتر ہے آپ ان سے پوچھیں، کچھ کے ایڈریس میں دے دوں گا۔ میں آپ کے سوال کا یہی جواب دوں گا کہ مجھے اس کے خلاف کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی شکایت یا رپورٹ نہیں ملی تھی۔ یہ تو ہم نے مختلف ذرائع سے معلوم کرنا ہی تھا کہ مقتول کی دوستی اور دشمنی کس کے ساتھ تھی اور اخلاقی لحاظ سے وہ کیسا تھا۔ اس کے باپ سے ہم نے پوچھا، کیا مقتول کے کسی ہندو لڑکی کے ساتھ مراسم تھے؟ ہاں صاحب، اس نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اس سوال کا صحیح جواب دوں گا، صحیح اس لیے کہ بیٹے نے خود میرے ساتھ اس لڑکی کا ذکر کیا تھا۔ اس لڑکی کا نام سنگیتا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ گورنمنٹ کالج میں پڑھی ہے۔ 1 مہینہ اور کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ بیٹے نے پہلے اپنی ماں کو بتایا، پھر میرے ساتھ براہ راست بات کی۔ کہتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کی کالج کے وقتوں کی پاکیزہ دوستی ہے اور وہ اسلام قبول کر کے اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہے۔ میں نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ لڑکی کا باپ کون ہے اور وہ کس سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں۔ میں نے اسے یہ خیال ذہن سے نکال دینے کو کہا، اسے یہ کہہ کر ڈرایا کہ یہ لڑکی خواہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر کے شادی کرے گی، لیکن ہندو برداشت نہیں کریں گے اور میرے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ میرا بیٹا اتنا برخوردار تھا کہ اس نے میری اجازت ضروری سمجھی۔ میں نے اسے بڑی اچھی طرح سمجھایا اور نتائج سے خبردار کیا۔ اس نے ضد نہیں کی اور کوئی بات نہ کی، لیکن میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ بیٹے کو مایوسی ہوئی ہے اور اسے شاید میری وارننگ اچھی نہیں لگی۔ اس کے بعد اس نے اس معاملے میں میرے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ لڑکی مقتول پر مر مٹی۔ پھر اس سے پوچھا کہ اس نے سب انسپکٹر ہرچرن داس کو یہ بات بتائی تھی۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ یہ بات بتانے پر ہی یہ تھانے دار اس کے ساتھ بگڑ گیا تھا۔ پہلے تو اس نے ٹال مٹول کی اور جب مقتول کے باپ نے اسی پر زور دیا کہ قتل کا باعث یہ ہندو لڑکی ہو سکتی ہے تو ہرچرن داس نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تمہارا بیٹا بد چلن اور بدماش تھا اور اسی وجہ سے قتل ہوا ہے۔ ہرچرن داس نے اس لڑکی کا جیسے کوئی نوٹس ہی نہ لیا ہو۔ اس کے بعد مقتول کا باپ جب بھی تھانے گیا، ہرچرن داس نے اس کے ساتھ کوئی الٹی ہی بات کی اور باپ نے تنگ آ کر درخواست لکھی اور آئی جی کے دفتر میں چلا گیا۔ اس انگریز آئی جی نے اسے فوراً بلا لیا، درخواست پڑھی اور بڑی شفقت سے اس سے اس ہندو لڑکی کے متعلق پوچھا۔ باپ نے ہرچرن داس کے رویے کی شکایت کی۔ آئی جی نے ذرا دیر نہ لگائی اور کیس CIA کے سپرد کر دیا۔ ایک بات اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ واردات اس وقت کی ہے جب جنگ عظیم کو ختم ہوئے ابھی 5-6 مہینے ہی ہوئے تھے۔ اس جنگ نے لوگوں میں ہر طرح کی بیداری پیدا کر دی تھی، جس میں سیاسی بیداری خاص طور پر شامل تھی۔ ہندوؤں نے جنگ کے دوران کاروبار، تجارت اور ٹھیکوں سے بے پناہ دولت کمائی تھی۔ اس کے ساتھ ہندو اور مسلمان لیڈر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے محاذ پر سرگرم ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے لیڈروں کے سامنے تو ایک واضح لائے عمل تھا جو انہوں نے قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کے مطابق طے کر لیا تھا۔ اس کے مطابق پاکستان کا نعرہ بڑی تیزی سے اٹھنے لگا تھا۔ ہندو اور دیگر غیر مسلم لیڈر پہلے تو پاکستان کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن جوں جوں یہ نعرہ اور مطالبہ پھیلتا گیا، اس نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا تو ہندوؤں کے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے ہندوؤں کی ایسی آوازیں اپنے کانوں سے سنی تھی کہ پہلی بات یہ ہے کہ انگریز اتنے بے وقوف نہیں کہ ملک کو تقسیم کر دیں گے، اور اگر انہوں نے تقسیم کر ہی دیا اور پاکستان بن گیا تو وہ یعنی ہندو ملک کے تمام مسلمانوں کو مار مار کر یہاں سے بھگا دیں گے اور کہیں گے جاؤ اپنے ملک میں جا کر رہو۔ اس طرح ہندو کچھ زیادہ ہی شیر اور دلیر ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے پہلے سے زیادہ دشمن ہو گئے۔ مقتول کا باپ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا اور وہ بتا چکا تھا۔ ہمیں اس لڑکی سنگیتا کے متعلق بہت کچھ معلوم کرنا تھا۔ مقتول کے باپ نے مقتول کے 2 دوستوں کے نام بتائے، جن میں سے ایک کے گھر کا ایڈریس جانتا تھا۔ باپ نے بتایا کہ اس کے بیٹے کے یہ دونوں دوست اس کے گھر آتے رہتے تھے اور ان کی دوستی بہت ہی گہری تھی۔ ہم نے مقتول کے باپ
کو فارغ کر دیا اور جس لڑکے کا اس نے ایڈریس اور نام دیا تھا ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بھیج کر اسے بلوایا۔ یہ نوجوان لڑکا مقتول کا ہم عمر تھا۔ وہ آیا تو میں نے اس سے اس کے دوسرے دوست کا ایڈریس پوچھا جو اس نے لکھوا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے جیپ پر بھیجتا ہوں اور وہ اس دوست کو بھی ساتھ لے آئے۔ یہ دیکھ کر کہ یہ لڑکا کچھ ڈرا ڈرا سا لگتا ہے، اسے چند منٹ اپنے پاس بٹھایا اور آہستہ سے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ سے اور اس انگریز انسپیکٹر سے بالکل نہ ڈرے۔ ہم مقتول اور اس ہندو لڑکی کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس لڑکے کا حوصلہ مضبوط کر کے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ جیپ لے اور اس لڑکے کو ساتھ لے جائے، اس کے دوست کو لے آئے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد یہ لڑکا بھی آ گیا، یہ بھی ان کا ہم عمر ہی لگتا تھا۔ انسپیکٹر اینڈریو سے بات کر کے ان دونوں کو اکٹھا ہی بٹھا لیا۔ انہیں کہا کہ وہ جو کچھ بھی بتائیں گے وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ انہوں نے یہ راز کھولا ہے۔ میں نے ایک بار پھر انہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ دونوں الگ الگ میرے پاس بیٹھنا چاہیں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ دونوں نے یک زبان کہا کہ ان کی دوستی اتنی گہری ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے اور اکٹھے ہی بیٹھ کر ہر سوال کا جواب دیں گے۔ میں نے ان سے سب سے پہلے یہ بات پوچھی کہ مقتول طبیعت، مزاج اور غصے کے لحاظ سے کیسا تھا اور کیا وہ لڑائی جھگڑے مول لینے کا عادی تھا؟ دونوں نے بڑے ٹھوس لہجے میں جواب دیا کہ مقتول کا مزاج ہر وقت شگفتہ رہتا تھا اور غصہ تو اسے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جہاں تک ان کی یاد پیچھے جاتی ہے انہیں کوئی ایسا موقع یاد نہیں آتا کہ مقتول نے کسی کے ساتھ زبانی، کلامی یا دست و گریباں ہو کر لڑائی جھگڑا کیا ہو۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا چاہتا تو وہ بڑے اچھے انداز سے صلح سمجھوتا کر لیا کرتا تھا۔ ان سے ہم نے خاصی باتیں پوچھیں جو تمام کی تمام یہاں لکھنا ضروری نہیں۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم بات اس لڑکی کی تھی۔ ان دونوں سے کہا کہ وہ اس لڑکی کے متعلق جو کچھ بھی جانتے ہوں بتائیں۔ دونوں نے جو کچھ سنایا وہ مختصراً یوں تھا کہ مقتول اور سنگیتا کی دوستی کالج سے شروع ہوئی تھی جب دونوں 4th ایئر میں تھے۔ یہ دوستی اس طرح شروع ہوئی تھی کہ 2 مسلمان لڑکے اس لڑکی کے پیچھے پڑ گئے تھے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ اس وقت تک مقتول کی اس لڑکی کی طرف ذرا سی بھی توجہ نہیں تھی۔ یہ دونوں لڑکے کچھ اوچھے سے تھے اور ان کی چھیڑ چھاڑ بھی بڑی گھٹیا اور اوچھی ہوتی تھی۔ ایک روز ان میں سے ایک لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی زیادہ ہی بیہودہ مذاق کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ لڑکی کو غصہ آ گیا اور اس نے اس لڑکے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لڑکے نے پہلے سے زیادہ بیہودگی کی باتیں اور حرکتیں کی۔ مقتول کہیں قریب ہی تھا، اسے یہ حرکت ایسی بری لگی کہ اس نے اس لڑکے کو منع کیا، لیکن لڑکا بھڑکے مارنے لگا۔ مقتول ایک تو کھلاڑی تھا اور ورزش بھی باقاعدہ کرتا تھا، اس لیے اس کے جسم میں طاقت تھی اور جسم بڑا گھٹا ہوا تھا۔ اس نے اس بیہودہ لڑکے کو پہلے تو ایک گھونسا مارا اور جب وہ لڑکا جوابی حملہ کرنے آیا تو مقتول نے اسے اوپر اٹھا کر زمین پر پھینکا اور پاؤں اس کی گردن پر رکھ دیا۔ باقی لڑکے تماشا دیکھنے لگے، وہ سب اس لڑکے کے خلاف تھے۔ مقتول کے دوستوں نے کہا کہ مقتول لڑنے جھگڑنے والا لڑکا تھا ہی نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ وہ بزدل تھا اور کہیں جائز لڑائی سے بھی گھبراتا تھا۔ وہ تو بڑے مضبوط دل گردے والا نوجوان تھا۔ اس نے اس ایک لڑکے کی پٹائی کر دی تو اس کا دوسرا ساتھی اس سے ڈر گیا اور اس روز کے بعد انہوں نے اس لڑکی کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ لڑکی مقتول کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی لیکن مقتول نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی، جیسے اس واقعہ کے ساتھ اس لڑکی کا کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ اگلے روز لڑکی کالج بند ہونے کے وقت مقتول کے راستے میں آ گئی اور بولی کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ مقتول نے بڑی سنجیدگی سے اسے کہا کہ اس میں شکریہ ادا کرنے والی کوئی بات نہیں، یہ اس کی اپنی فطرت ہے کہ نہ خود کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، نہ کسی کو ایسا کرتے دیکھ کر برداشت کرتا ہے۔ مقتول کا یہی کردار تھا جس سے لڑکی اتنی متاثر ہوئی کہ مقتول کے قریب ہونے لگی اور آخر ان کی دوستی ہو گئی۔ دوستی بھی ایسی ہوئی کہ نوبت شادی کے وعدوں تک بلکہ شادی کے فیصلے تک جا پہنچی۔ لڑکی کہتی تھی کہ اسے مسلمان اچھے لگتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ مسلمان ہو جائے گی اور گھر سے بھاگ کر مقتول کے ساتھ شادی کر لے گی اور پھر مقتول اسے جہاں بھی رکھے گا وہ ہنسی خوشی رہے گی۔
مقتول کے دوستوں نے بتایا کہ لڑکی نے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن یہ ارادہ اس لیے ملتوی ہوا کہ پہلے دونوں BA کر لیں